دنیا کا دھوکہ بہت خطرناک دھوکہ ہے. دنیا ایک دھوکے باز جگہ ہے. اور ایک لفظ آتا ہے غرور زبر کے ساتھ. غرور جو لفظ آتا ہے وہ شیطان کے لیے. بعض کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نقد ہے اور آخرت سود ہے. سود کا کیا بھروسہ بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک انگلی جو ہے سمندر میں ڈالے اور دیکھے کتنا پانی لوٹ کر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے جسے مال بھی دیا اور کیا دیا؟ علم بھی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چڑیا کی طرح ہو گئے تھے, بہت ہی دبلے پتلے ہو گئے تھے. وہ آگے پیچھے بڑھتے ہیں, کاروں میں جاتے ہیں, اسے ویسے گھومتے ہیں, فلائٹ میں وغیرہ. یہ سب چیزیں اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. تو اتنا روئے فبکا واشتد بکاؤہ, اتنا رونے لگے اور پھر بیمار پڑ گئے اور لوگ آ کر دیکھنے لگے. قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے, جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے. والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انسانی زندگی میں ہم گناہوں میں اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم محاسبہ نہیں کر رہے ہیں, اور ایک نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں. سال پر سال, دن پر دن بہت تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. انسان اپنی موت کے قریب جاتے جا رہا ہے. تو یہ دارالعمل ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے تو ہمیں اپنا حساب کتاب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے, ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے جو لوگ اپنے دین کو ہنسی و مذاق بنا چکے ہیں اور ان کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. دنیا کا دھوکہ بہت خطرناک دھوکہ ہے. دنیا ایک دھوکے باز جگہ ہے جہاں پر انسان جو بھی چیز کے لیے چاہتا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی, جو بھی چیز کوشش کرتا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اگر حاصل بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی بلائیں لے کر آتی ہے, جب تک کہ انسان کے ساتھ جو ہے تقوی نہ ہو, انسان کے ساتھ دینداری نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں انسان جو ہے مال کے پیچھے بھاگتا ہے. انسان ہو سکتا ہے مالدار بنے یا نہ بھی بنے, لیکن اگر مالدار بن جائے بغیر تقوی کے, بغیر دینداری کے, تو وہ نعمت کے بجائے وہ عذاب ہے, وبال ہے. اللہ نے کہا وَذَكِّرْ بِهِ, اور یاد دلائیے, لوگوں کو یاد دلائیے, ان تبصل نفس بما کسبت, کہ ایک نفس جو ہے اگر یاد نہیں دلائیں گے لوگوں کو تو وہ ہلاک و برباد ہو سکتی ہے. تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع. اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کے دن جو ہے یا دنیا میں بھی کوئی ولی نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے, نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا, نہ ہی کوئی شفیع رہی ہے. تو دنیا کا دھوکہ اور غفلت کی نیند انسان کا بہت بڑا دشمن. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. ہم مثال کے طور پر اگر دیکھیں گے, کچھ بچے ایک کھیل کھیل رہے ہیں اور کھیل میں اتنے جو ہے سنجیدہ طریقے سے وہ کھیلتے ہیں کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے. لیکن بڑے لوگ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے کیوں کھیل رہے ہیں اتنے سنجیدہ سے, یہ بس کھیل ہے, نہ اس میں زندگی موت کا سوال ہے, نہ کچھ نہیں ہے. ویسے ہی دنیا بھی ویسے ہی ہے, کھیل و تماشا ہے. انسان جو دیندار ہو جاتا ہے, جو ہمیشہ اس کی فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے, وہ دنیا داروں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ کیا لوگ دھوکے میں ہیں یہ لوگ, اور یہ لوگ جو ہے اتنا سنجیدہ کیوں ہے دنیا کے بارے میں, کیونکہ اس کی اصل فکر کیا ہو جاتی ہے, آخرت کے لیے فکر ہو جاتی ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اگر ہم لفظ دیکھیں گے تو لفظ آتا ہے غرور. قرآن میں غرور کا مطلب ہے عربی زبان میں دھوکا ہے, دھوکا. اردو میں چاہے اس کا مطلب تکبر کے معنی میں لیا گیا ہے, لیکن عربی میں غرور کا مطلب دھوکا ہے. یعنی تکبر کی وجہ سے انسان دھوکے میں آ سکتا ہے, یا دھوکے کی وجہ سے انسان تکبر میں آ سکتا ہے. دونوں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. غرور جو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں. اور ایک لفظ آتا ہے غرور زبر کے ساتھ. غرور جو لفظ آتا ہے وہ شیطان کے لیے اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے, اس لیے اللہ نے شیطان کا نام کیا رکھا ہے, غرور نام رکھا ہے. لیکن انسان کو ہمیشہ جو ہے شیطان کے دھوکے باز باتوں میں نہیں آنا چاہیے. شیطان یہ نہیں کہتا کہ چلو دنیا کے لیے کام کرو آخرت چھوڑ دو, نہیں. شیطان کہتا ہے کہ کل کر لو آخرت کے لیے, آج دنیا کما لو, جوانی ہے ابھی
دنیا کما لو, دنیا کے پیچھے جاؤ, آخرت میں یعنی بڑھاپے میں جو ہے آپ آخرت کے لیے عمل کرو, بڑھاپے میں حج کر لو, بڑھاپے میں جو ہے نیک اعمال کر لو, یہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو شیطان ہمیشہ تسویف میں ڈالتا ہے, سوفا یعنی پھر کروں گا, میں کل کروں گا, پرسوں کروں گا, کل سے میں نیک بن جاؤں گا, کل سے میں نمازی بن جاؤں گا, کل سے میں فجر کی نماز پڑھوں گا, کل سے میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اس طرح سے لوگوں کو وہ کل میں لگا دیتا ہے, حتیٰ زرتم المقابر, جب تک کہ قبر میں نہ پہنچ جائے انسان, زیارت نہ کر لے. بعض کہتے ہیں کہ بھی دنیا جو ہے ایک منفعہ ہے, ایک فائدہ ہے, اس میں یقین ہے, لیکن آخرت میں کیا ہے, جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ہمیں کام کرنا چاہیے دنیا کے لیے. اکثر یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے تو نہیں کہ دنیا کے لیے کام کرو, لیکن ان کا عمل وہی دکھاتا ہے. ان کا عمل 24 گھنٹے میں دیکھیے آخرت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وقت نکلتا ہے, حالانکہ وہ زندگی جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا بالکل فانی ہے. لیکن انسان یہ دل میں گمان کر لیتا ہے کہ بھئی آج کے لیے کام کرو, باقی جو ہے بعد کے لیے کام کرو. لیکن جانور بھی اس انسان سے بہتر ہے. جانور بھی اگر کوئی چیز نقصان دہ چیز دکھ رہی ہے تو اس چیز سے بچ جاتا ہے. انسان کو جب بتایا جاتا ہے, جب سنتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے, آخرت کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں بتائی ہیں کہ مرنے کے بعد یہ چیزیں ہوں گی, قیامت ہوگی, آخرت ہوگی, تو انسان کو چاہیے اس کے لیے جو ہے تنبیہ کرے, اس کے بات کو سمجھے. نہیں تو وہ انسان بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نقد ہے اور آخرت سود ہے. سود کا کیا بھروسہ بھائی, جب ملے گا, آج کے لیے کام کرو, آج کے لیے دنیا کے لیے کام کرو. یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں غلط سوچ میں انسان کو لے کر جا رہا ہے, اور یہاں کا فائدہ جو ہے اتنا یعنی چھوٹی سی چیز ہے, آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ دنیا اور آخرت کی مثال چاہتے ہو, مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک انگلی جو ہے سمندر میں ڈالے اور دیکھے کتنا پانی لوٹ کر آتا ہے. جتنا پانی آپ کی انگلی کو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ دنیا ہے, اور جو سمندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں دی کہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کے لائق نہیں ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی, اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کر رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارے عقیدہ کیسا ہے, کیا ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں, کیا ہم شرک کر رہے ہیں. یہ سارے چیزیں اس کے بعد ہم حقدار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی بنائی, اتنی خوبصورت دنیا بنائی, وہی خود کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی حقیرت نہیں ہے, کوئی حقارت ہے, کوئی جو ہے اس کی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے اس کی اہمیت نہیں. مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی تک نہیں پلاتا, کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سن رہا ہے, وہ شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے. پھر اللہ اسے دنیا کیوں دے رہا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ڈھیل دیتے جاتا ہے انسان کو, میں ڈھیل دیتے جاتا ہے تاکہ آخرت میں اسے پکڑے, اسے مرنے کے بعد پکڑے. تو ہمیں انشاءاللہ یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے, نہ ہی شک کے ساتھ کہ آخرت میں ہم دیکھیں گے. کئی لوگوں کو آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے تو وہ لوگ وہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے معاف کر دے گا. تو ہم نے پچھلی بار بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ حسن الظن, جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنا ہے, کب رکھنا ہے؟ وہ عمل کے ساتھ رکھنا ہے. بغیر عمل کے ہم حسن الظن رکھیں گے, یہ دھوکہ ہے, یہ اغترار ہے, یہ غرور ہے. بغیر عمل کے ساتھ کوئی بھی چیز چاہتے ہیں عمل کرنا ضروری ہے. آخرت کے لیے بھی, جنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عمل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں, جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اولئک یرجون رحمت اللہ, وہی لوگ جو ہے اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں. تو انسان ہمیشہ اپنے
کہاں سے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں قرآن میں ذکر کرتا ہے اپنے مبدأ کے بارے میں کہ بگننگ کہاں ہوئی انسان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے نطفے سے پیدا ہوا ہے، نطفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون کا لوتھڑا بنایا ہے، علقہ بنایا ہے، اس کے بعد جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے، مدغہ بنایا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں انسان دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون کہ اپنے جانوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنی سارے چیزیں دی ہیں جس کی وجہ سے آخرت کی یاد اللہ تعالیٰ دلاتا ہے۔ وفی انفسکم، اتنی ساری آیتیں ہم آنکھوں کو دیکھیے، بڑے سے بڑا کیمرہ بھی جو ہے آنکھوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اور کان کا جو حصہ ہے اگر آپ دیکھیں، اگر کان سپاٹ ہوتا تو آواز تو آتی، لیکن کہاں سے آواز آتی ہے نہیں پتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کان کے لیے بھی اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ کان کی آواز جو ہے 3 جگہ ٹکراتی ہے، یہاں جاتی ہے، پھر یہاں جاتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سامنے سے آواز آ رہی ہے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، بائیں سے آواز آ رہی ہے، سب چیزیں پتا چلتا ہے۔ اگر انسان کے کان خراب ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتا، کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کو بیلنس دیا۔ اتنی ساری چیزیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے جانوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیتیں رکھی ہیں؟ تو انسان کو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا کے دھوکے میں ایک سبب ہے، وہ ہے علم کی کمزوری۔ علم کی کمزوری سے انسان یقین بھی اس کا کم ہو جاتا ہے۔ علم کی کمزوری نہیں ہونا چاہیے، انسان جو ہے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، منہومان لا یشبعان، 2 لوگ پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ہم کو چننا ہے کہ ہم کہاں سے جائیں گے۔ ایک ہے کون؟ ایک ہے طالب العلم، جو علم حاصل کرنا ہے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور دوسرا ہے طالب الدنیا یا طالب المال، جو مال کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونا بھرا ہوا بھی ہے تو وہ دوسری وادی مانگے گا۔ انسان بھی دیکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے کمائی میں ہمارا پیٹ بھر جائے گا، میں 30,000 کما لوں پیٹ بھر جائے گا، لیکن جب 30,000 کے لیول پہ پہنچتا ہے تب 30,000 بھی بس نہیں ہوتے۔ پھر سوچتا ہے میں 50,000 کما لوں تب بس ہو جائیں گے، میں 1 لاکھ کما لوں، کبھی بھی اس کے جو ہے چیزیں بڑھتے جاتی ہیں، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان جو ہے 4 قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جسے مال بھی دیا اور کیا دیا؟ علم بھی دیا، تو وہ خرچ بھی کرتا ہے علم کے ساتھ اور مال کے ساتھ خرچ بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بہترین انسان ہے وہ انسان جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا لیکن کیا دیا؟ علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا، تو وہ پہلے والے انسان کو دیکھتا اور کہتا کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں ایسے ایسے خرچ کرتا، دین کے کام میں لگاتا، مسجدوں میں لگاتا، نیکی غریبوں کو کھانا کھلانے میں لگاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کو ثواب اتنا ہی ملے گا، ایک کو نیت کی وجہ سے، ایک کو عمل کی وجہ سے۔ اب 2 قسم اور کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، جیسا کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی سارے لوگ مال ہے لیکن علم نہیں ہے، تو وہ دنیا میں ایسے خرچ کرتا ہے، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، تبذیر کرتا ہے، اسراف کے ساتھ کام لیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ایسے خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اور چوتھا انسان وہ ہے جو سب سے بدترین ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور کیا نہیں ہے؟ علم بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے نہ ہی مال ہے، تو وہ تیسرے انسان کو دیکھتا ہے ارے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اتنا خرچ کرتا، ایسے عالیشان کپڑے پہنتا، عالیشان کام کرتا، بنگلے بناتا اور اسراف کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کو عذاب ویسے ہی ملے گا۔ تو ہمیں چننا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا اور علم دیا یا صرف علم دیا؟ اگر ہم دونوں میں سے بھی نہیں ہو سک رہے ہیں تو تیسرے چوتھے میں سے تو بچنا چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کرنا ہے علم میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بھی یقین پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تاکہ انسان جب دیکھ لیتا ہے تو یقینی علم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھا أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ ایمان نہیں لاتے؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انہوں نے کہا بالکل لیکن میرے دل کو اطمینان کے لیے۔ تو اللہ
ताला ने कहा क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तय्रि फ़सुरहुन्ना इलैक, आप 4 परिंदों को ले लीजिए, उन्हें पालिए, और सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन, और एक एक पहाड़ पर उनको ज़ुबाह कर कर रखिए, जुज़अन सुम्मा दुऊहुन, उनको पुकारिए, यातीनका साया, आपके पास जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और जान लीजिए वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बड़ा अजीज है, ताकतवर है और हिकमत वाला है। तो वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसल खबरु कल मुआयना, कि खबर जो है देखने वाले से जो है वो कम होती है। खबर जो है मुआयना, आंखों से जो देख लेता है इंसान जो है उसका यकीन ज्यादा हो जाता। हम कहेंगे हम कैसे देखेंगे, आखिरत की चीजें तो हमने देखी नहीं, जन्नत और जहन्नम हमने देखी नहीं। तो अल्लाह ताला दुनिया में ही आजमाइशें भेजता है, अल्लाह ताला तकलीफें भेजता है, बाज को दर्द भेजता है, बाज को जो है माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, औलाद, उनका इंतकाल जो है अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देता है। हम खुद अपने हाथों से दफन करते हैं, तो अल्लाह ताला बताना चाहता है कि आप खुद जो है देख रहे हैं कि इंसान का हाल क्या होने वाला है, इंसान जो है कहाँ जाने वाला है, उसका असल ठिकाना कहाँ है, उसका असल घर कहाँ है। ये अल्लाह ताला छोटे छोटे आज़ाब भेजता है बड़े आज़ाब से पहले, लअल्लहुम यर्जिऊन, ताकि लोग जो है लौट आएँ, ताकि लोग लौट आएँ। अगर दुनिया में सुकून से इंसान गफलत की नींद में सोता रहे और क़यामत के दिन ही उठे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसान को मुसीबत देता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला जिससे ज्यादा जितना मोहब्बत जिससे ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे फबतलाहु, उसे आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला उसे आजमाइश में डालता है। क्यों? एक तो गुनाह माफ होते जाते हैं बंदे के मुसीबतों की वजह से, और दूसरा क्या होता है, उसके दर्जात बुलंद होते जाते हैं। इतने दर्जात बुलंद हो जाते हैं कि क़यामत के दिन बंदा आएगा, इतना खुश हो जाएगा, इतना बड़ा सवाब है सिर्फ मुसीबत पर सब्र करने के लिए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो बंदा क्या कहेगा, ए अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी मुसीबतों में डालना था, मेरी पूरी जिंदगी जो है मुसीबत में डालना है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है सब्र करने के बाद इतना बड़ा सवाब है अल्लाह ताला सब्र वालों की वजह से। और अल्लाह ने जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए भी क्या कहा, बिमा सबर तुम, आपने सब्र किया, इसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने आपको जन्नत दी। अलबत्ता यह है कि इंसान को मुसीबतें मांगना नहीं चाहिए। एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो चिड़िया की तरह हो गए थे, बहुत ही दुबले पतले हो गए थे। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप को क्या हुआ, क्या मसला है, आपकी तबीयत ऐसी क्यों खराब है? तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे हर मुसीबत दुनिया में ही दे दो, हर मुसीबत आप मुझे दुनिया में ही दे दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अल्लाह ताला आजमाएगा, मुसीबत में डालेगा, तो इस्तिताअत नहीं है बंदे की जो है उसको बर्दाश्त करने की इस्तिताअत नहीं। आप हमेशा आफियत की दुआ करिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत की दुआ करिए। हाँ, अलबत्ता आफियत के बाद भी अल्लाह आजमाना चाह रहा है, मुसीबत आ जाए तब सब्र करना है, मुसीबत को मांगना नहीं है, मुसीबत आने के बाद सब्र करना है। क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर हमें अल्लाह आजमाने निकलेगा तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। तो इल्म भी इंसान हासिल करना चाहिए, ताकि उसका इल्म जो है इल्मुल यकीन, यकीन के दर्जे पे इंसान पहुंच जाए। क्योंकि दुनिया के धोखे, ख्वाहिशात, ये सारे के सारे चीज़ें जो है इंसान को गफलत की नींद में डाल देता है। और इंसान आजिलत की भी उजलत की भी पसंद है। इंसान को अगर कहा जाए कि आज आपको 100 रुपये दिया जाए और 10 दिन के बाद नहीं तो मैं आपको इनाम दूंगा, अगर आप आज 100 रुपये नहीं लेंगे तो 1000 रुपये आपको हम देंगे 10 दिन के बाद, तो अक्सर इंसानियत कहाँ जाएगी, 100 रुपये की तरफ जाएगी। अगर आप सोचें, क्योंकि 10 दिन के बाद क्या भरोसा है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो 1000 रुपये ही लूंगा, तो याद रखिए अगर जब अमाउंट बढ़ा दिया जाए, अगर कहा जाए कि आज आपको 1 लाख रुपए दिया जाए और 10 दिन के बाद 10 लाख रुपए दिया जाए, तो इंसान अक्सरियत कहाँ जाती है, 1 लाख की तरफ जाएंगी। क्योंकि इंसान आजिल पसंद है, उजलत पसंद है। क्योंकि क्या भरोसा 10 दिन के बाद पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जो है ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद है जो आखिरत की सोचते हैं, जल्दबाजी में नहीं होते, जो जल्दबाज नहीं होते, आज ही आज फ़ायदा नहीं देखते हैं, आखिरत में फ़ायदा जमा करके रखते हैं। तो ये इंसान कामयाब है, यही इंसान समझदार है जो समझता है। अल्लाह ताला ही है जो इंसान को हिदायत देता है। हम समझते हैं हम नेक बन गए हैं, हमारी कामयाबी है, नहीं, अल्लाह ही देने वाला है। इल्म, हिदायत, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। फ़हुना का वही है जो आसमान ज़मीन को पकड़ा हुआ है, वही है जो आपके दिल में ईमान को बाकी रखा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदे का दिल जो है बैन उसबुअ रहमान, अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में है, जैसे चाहे अल्लाह ताला पलटा देता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ क्या किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को पलटने वाले मेरे दीन को साबित कदम रख अपने दीन पर। अल्लाह ताला ने
دو چیزیں کہا ہے کہ بصیرت اور صبر کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے. اللہ نے کہا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اللہ نے کہا ان کو ہم نے امام بنایا, ائمہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے ساتھ. بامرنا لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا اور کیا کیا, وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور ہماری آیتوں پہ وہ لوگ یقین رکھتے تھے. تو صبر بھی چاہیے اور یقین بھی چاہیے. انسان کو اگر امام بننا ہے, انسان کو چاہیے کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقین اور ایمان اور یقین اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا. انشاءاللہ تعالیٰ اور دنیا کے دھوکے کے بارے میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم دنیا کا دھوکہ اور غفلت کی نیند کیسے انسان چلے جاتا ہے, کیا کیا اسباب ہیں, کیوں چلے جاتا ہے. ایک ہم نے بات کی کہ انسان کو علم کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں چلے جاتا ہے. دوسرا, انسان جو ہے دنیا کے دھوکے میں ہو جاتا ہے دوسروں کو دیکھ کر, اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, پڑوسیوں کو. وہ جب دنیا میں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کھول کر دے دیتا ہے, تو انسان یہ دیکھنے لگتا ہے ارے کاش میں بھی دنیا کما لیتا, کاش میں بھی جو ہے دنیا ایسے ہی حاصل ہو جاتی جیسا کہ قارون کو لوگوں نے دیکھا. قارون جب جاتا تھا تو اس کی بس کنجیاں جو ہے 40 اونٹوں پر لے کے جاتے تھے خزانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا کہ لوگ دیکھتے تھے, کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا. لیکن جو علم والے ہوتے وہ کہتے تھے ایسی تمنا مت کرو, ایسی تمنا مت کرو, کیونکہ آخرت بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے ہی قارون کو ڈھسا دیا, اس کے سارے خزانوں کے ساتھ, اس کے سارے مال کے ساتھ. تو ایک دھوکہ جو ہوتا ہے, پھر بعد میں وہی لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. تو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اس دنیا کے دھوکے میں مت آئیے آپ, نہ ہی شیطان کے باتوں میں آئیے جو غرور ہے, جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. اور اللہ نے کہا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. انسان دیکھتا ہے جو کفار ہیں, مشرکین ہیں, جو دین پہ نہیں چلتے ہیں, ان کو دنیا ملتے جاتی ہے. تو اللہ نے کہا وہ دھوکے میں مت ڈائیے. وہ آگے پیچھے جو جاتے ہیں تقلبہم فی البلاد, وہ آگے پیچھے بڑھتے ہیں, کاروں میں جاتے ہیں, اسے ویسے گھومتے ہیں, فلائٹ میں وغیرہ, یہ سب چیزیں اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. بلکہ انسان ہمیشہ اس کا گول کیا ہونا چاہیے, آخرت کی فکر اسے ہوتی رہنی چاہیے کہ میں آخرت کے لیے کیا عمل کر رہا ہوں, آخرت کے لیے کتنا وقت نکال رہا ہوں, قرآن پڑھنے کے لیے میں کتنا وقت نکال رہا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت نکال رہا ہوں, نوافل ادا کرنے کے لیے میں کتنا وقت نکال رہا ہوں فرائض کے علاوہ. یہ سارے چیزوں میں صبح شام کے اذکار کتنے ہو رہے ہیں, اس کی فکر انسان کو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ موت کا کبھی بھروسہ نہیں. اللہ نے کئی بار کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بے شک یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے. متاع کہتے ہیں چھوٹی سی چیز, جو سامان ہے دھوکے کا سامان. اللہ نے یہاں تک کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا, اے انسان کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے رب سے جو الکریم ہے, جو بڑا نوازنے والا ہے, جو رزاق ہے. ہم رزق کے لیے تو روز اٹھ جاتے ہیں, لیکن رزاق کے لیے کہاں اٹھتے ہیں؟ رزاق کے لیے کتنی محنت ہے, رزاق کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت ہے, یہ ہر ایک انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور اگر انسان جو ہے بغیر عمل کے سوچ رہا ہے کہ جائے گا, یہ بالکل دھوکے میں آتا ہے. اللہ نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, وہی لوگ اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں. تو کئی سارے چیزیں انسان کو امید تو رہتی ہے. تو امید رہنے کی کوئی بھی چیز کے لیے تین چیزیں ہیں. کوئی بھی چیز کی اگر ہمیں امید ہے تو تین چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہے جو چیز حاصل کرنا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مال چاہتے ہیں, مال سے محبت ہے, مال کے لیے محبت ہونی چاہیے. لیکن انسان ہمیشہ دل کو پلٹاتے رہنا ہے کہ زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی محبت ہونی چاہیے. دوسری چیز جو امید کے لیے ضروری ہے وہ ہے اگر وہ مال چھوٹ جائے, اس کا خوف ہوتا ہے کہ خوفہ من فواتہ,
کہ وہ مال اگر حاصل نہیں ہوگا, آج میں کام پر نہیں جاؤں گا تو مال جو ہے چلے جائے گا, مجھے تنخواہ نہیں ملے گی, میرے کو گراہک نہیں ملے گا. اس طرح سے انسان خوف بھی ہوتا ہے اس کو. تو محبت ہے, خوف ہے, اور تیسری چیز اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. تو آخرت کے لیے بھی یہ تین چیزیں ہونے ضروری ہے. امید صحیح ہونے کے لیے وہ ہے محبت بھی ہونی چاہیے, جنت کے لیے اعمال, نیک اعمال, صالح اعمال کے لیے, اور جنت چھوٹ جانے کا خوف بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے محنتیں بھی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو انسان خوف کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, رات میں سفر کرتا ہے, یعنی نیک اعمال میں آگے بڑھتا ہے. اور مومن ادلجا, اور جو رات میں سفر کرتا ہے کیا ہوتا ہے, منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا اور کہا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان کیا ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. جنت بہت مہنگی, ایسے ہی نہیں ملنے والی ہے. الا ان سلعۃ اللہ, سلعہ کہتے ہیں سامان, پروڈکٹ جو ہے, اللہ کا پروڈکٹ جو ہے بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, بے شک اللہ کا سامان جو ہے جنت ہے, بے شک اللہ تعالیٰ کا سامان جو ہے جنت ہے. اس کے لیے کتنی محنتیں چاہیے, کتنی انسان آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون, اللہ نے ایمان والوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, اللہ کی خشیت اختیار کرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, وہی ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, واللہ اپنے رب کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, اور جب وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو ان کے دل لرزتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون, کہ اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اس کو حساب کتاب دکھانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات, کیا وہ سستی کے ساتھ عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں, وہ لوگ جلدی جلدی نیکی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, اور سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دنیا میں فرسٹ آنے کی کوشش نہیں کرتے, آخرت میں فرسٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ وہ نیک اعمال میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, جیسا کہ شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کون زیادہ سبقت کر رہا ہے. کمپٹیشن ہونا ہے تو آخرت کا کمپٹیشن ہونا چاہیے. علم میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو انسان کو کوشش کرنا ہے میں بھی اپنے ساتھی سے آگے بڑھوں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کمپٹیشن جو ہے مسابقہ ہونا چاہیے آخرت کے لیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مشہور واقعہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. انہوں نے کہا میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگایا کہ کون ہے جو صدقہ دے گا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنا مال لایا, پورا مال لے کر آئے. عمر رضی اللہ عنہ لے کر آئے کتنا, آدھا مال لے کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کتنا مال لے کر آئے, تو میں نے آدھا مال لے کے آئے. تو ابو بکر صدیق نے پورا کہا اور کہا کہ میں نے اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھر میں چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میں ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے سارے انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی بہترین شخص نہیں ہے سوائے شیخین کے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں بہترین ہیں, من الاولین والآخرین, سب سے بہترین اشخاص ہیں جو یہ مہینوں میں لوگ جو ہے طعن و تشریح کرتے ہیں, یہ مہینوں میں جو ہے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ لوگ قرآن حدیث کے بالکل خلاف جاتے ہیں. اور یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو ہے روزے, سب سے بہترین روزے کون سے ہیں, محرم کے روزے. تو اس انسان جو ہے فضیلت والے مہینے میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں یہاں ایک سوال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے حساب سے شعبان میں سب سے زیادہ روزے رہتے تھے, لیکن کہا سب سے بہترین روزے جو ہے محرم کے ہیں. تو علماء میں اختلاف ہے, لیکن بہترین بات جب قول اور فعل میں تکرار آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لیا جاتا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین ایام کون سے ہیں, یہ ہے کہ بھئی محرم کے, شہر اللہ المحرم, اللہ نے کہا اللہ کا مہینہ ہے المحرم جس میں انسان کو روزہ رکھتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے جو ہے تیاری ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ یا کم سے کم رکھا سکتے, لیکن انسان کو چاہیے کہ محرم ہو یا شعبان ہو, دونوں میں کثرت سے روزے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے رمضان کے علاوہ. اس آیت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, انہوں نے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ کیا وہ لوگ شراب پینے والے ہوں گے, وَيَسْرِقُونَ, چوری کرنے والے ہوں گے, جو ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ. ایمان والے کو کیا کرنا ہے, ضرورت ڈرنے کی کیا ضرورت ہے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला या बिन्त सिद्दीक वलाकिन्नहुम अल्लज़ीना यसूमून व युसल्लून व यतसद्दक़ून व हुम यख़ाफ़ून अल्ला युक़बल मिनहुम उलाइका अल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल ख़ैरात व हुम लहा साबिक़ून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं ए सिद्दीक की बेटी रज़ियल्लाहु अन्हा, लेकिन वो लोग रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका करते हैं, लेकिन डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं कि काश जो है अल्लाह ताला कहीं ना कबूल ना कर दे। ला यक़बलु मिनहुम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वही लोग नेकी में आगे बढ़ते जाते हैं और डरते हुए नेक अमाल करते हैं, तकब्बुर में नहीं आते हैं, दुनिया के धोखे में नहीं आते हैं। हम सहाबा के खौफ को देखेंगे। अबू बकर, आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे वदित्तु अन्नी शाअरतुन फ़ी जंबि अब्दिन मोमिन, काश में एक मोमिन के बंदे के बाल होता, ना ही कोई हिसाब किताब है, काश में एक तिनका होता जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो एक जानवर आके खा लेता। इतना खौफ होता है। और हम देखते हैं कि भाई सहाबा के पास इतना ज़्यादा अमल है और खौफ भी इतना ज़्यादा है, हमारे पास इतना कम अमल है, अमन उतना ज़्यादा है, खौफ कम है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि सहाबा होना चाहिए, अमल तो बहुत ज़्यादा है, खौफ करने की क्या ज़रूरत है, अमन होना चाहिए। लेकिन उनको दुनिया में भी जन्नत की बशारत मिल गई, फिर भी वो खौफ करते थे, डरते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनको शहीद कर दिया गया था और वो मरने के करीब थे, वो रोने लगे और वो कहने लगे वैलुन ली उम्मी, मेरी माँ के लिए बर्बादी है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला मुझे माफ़ ना करे, इल्लम यग़फ़िर ली। और एक बार मिंबर पर खड़े हो गए और ये आयत पढ़े इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, होने ही वाला है अल्लाह ताला का अज़ाब। तो इतना रोए फ़बका वश्तद्द बुकाउहु, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे और फिर बीमार पड़ गए और लोग आकर देखने लगे, और लोग आकर देखने लगे। हमें सोचना चाहिए कि हमने आखिरत की फ़िक्र के बारे में सोचकर कब हम बीमार हुए, बीमार तो दूर की बात, आखिरत की फ़िक्र करते हुए कब हमारी आंखों में आंसू कब आए हैं। ये सारी चीज़ें, आखिरत की फ़िक्र जो है इंसान को गफलत की नींद से उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौत का भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अक़ीमुल